عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ابن انشا کی تحریر ایک شام ماضی کی محرابوں میں اس پر بات کریں گے۔ ان کی یہ تحریر ان کے سفر نامے آوارہ گرد کی ڈائری سے اخذ کردہ ہے اور متعدد جماعتوں میں ایک نصابی سبق کے طور پر شامل ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ ابن انشا 1926 میں اس جہان فانی میں تشریف لائے اور 1978 ان کا سال وفات ہے۔ اصل نام شیر محمد خان تھا، تخلص انشا اور قلمی نام ابن انشا۔ 1927 کو مشرقی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ لدھیانہ سے میٹرک، 1946 میں پنجاب یونیورسٹی سے BA اور 1953 میں اردو کالج کراچی سے MA کیا۔ جولائی 1947 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہو گئے۔ تقسیم کے بعد پاکستان آ گئے۔ 1950 میں ریڈیو پاکستان چھوڑ کر دستور ساز اسمبلی میں سینئر ٹرانسلیٹر مقرر ہوئے۔ پاکستان کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ نے انہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر مطبوعات مقرر کیا۔ 1961 میں بیلجیم میں شاعروں کے میلے سے ان کے سفرناموں کا آغاز ہوا۔ 11 جنوری 1978 کو اس خوبصورت شاعر نے دار فانی سے کوچ کیا۔ ان کی تصانیف مختلف اصناف ادب و سخن پر مشتمل ہیں۔ ان کے شعری مجموعے چاند نگر اور اس بستی کے ایک کوچے کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کے سفر ناموں میں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، چلتے ہو تو چین کو چلیے اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں زیادہ مشہور ہیں۔ اگر ہم ابن انشا کی ادبی حیثیت پر بات کریں تو اردو ادب میں ابن انشا ہمہ جہت شخصیت کی بنا پر اہم مقام رکھتے ہیں۔ بطور کالم نویس، سفر نامہ نگار اور خالص مزاح نگار انہوں نے ادب میں نگارشات کا اضافہ کیا۔ ان کی تحریریں اپنی ادبی اہمیت کی بنا پر کالم نگاری سے زیادہ مزاح نگاری اور فقاہیہ ادب میں شمار ہوتی ہیں۔ اب ہم ان کے طرز تحریر کی بات کریں گے۔ انشا کے سفر نامے اپنے منفرد اسلوب بیان کی بنا پر اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے ذاتی تجربات و مشاہدات کو منفرد اور مزاحیہ انداز میں قلم بند کیا۔ وہ قارئین کو ان کی خامیوں کا آئینہ دکھانے کے ساتھ ساتھ ان میں شعور کی بیداری بھی چاہتے تھے، اسی لیے مزاح برائے اصلاح کو پیش نظر رکھا۔ سماجی اور سیاسی طنز ان کی تحریروں کا خاصہ ہے۔ یہ معاشرتی بے حسی اور سماجی منافقت کا پردہ چاک کرنے میں ذرہ برابر لحاظ نہیں کرتے۔ ان کی نثر کا اسلوب عام فہم اور سادہ ہے۔ قاری ان کے مزاح کو بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں اثر آفرینی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہیں۔ تاریخی اور جغرافیائی معلومات ان کے سفر ناموں میں جا بجا ملتی ہیں۔ اسی بنا پر ان کے سفر ناموں میں تاریخی پہلو بھی نمایاں ہے۔ اثر آفرینی اور طنز و مزاح کے امتزاج کے حوالے سے ایک نقاد نے ان کے متعلق کہا کہ انشا جی کا کاٹا سوتے میں بھی مسکراتا ہے۔ اب ہم ان کے سبق کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سبق میں سے اہم اقتباسات کی وضاحت ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی۔ مضمون کا آغاز ہوتا ہے شیخ سعدی کی ایک حکایت سے۔ موتقف بودم بر مزار حضرت یحییٰ علیہ السلام در جامع دمشق۔ یہ شیخ سعدی کی آواز تھی جو بچپن سے ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ان الفاظ سے
گلستان کی ایک حکایت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مزار صحنۂ مسجد میں نہیں بلکہ عین مسجد کے اندر چھت کے نیچے ہے اور سنگ مرمر کی جالی سے گھرا ہوا ہے، اور اس پر ایک سبز گنبد ہے، اور ہر چہار طرف ہمہ وقت کچھ نہ کچھ لوگ یہاں معتکف رہتے ہیں۔ اقتباس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ شروع میں ایک فارسی حکایت کے آغاز کا جملہ موجود ہے کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار کے پر اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ جس مسجد کا ذکر ہے وہ دمشق کی جامع مسجد ہے، اور اس مسجد کی تاریخی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مضمون کی ابتدا اسی مسجد کے ذکر سے ہوتی ہے۔ ابتدا میں جو شیخ سعدی کا حوالہ ہے اس میں بھی مسجد کا ذکر ہے، کیونکہ اس مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ دور دور سے لوگ یہاں آتے، اعتکاف میں بیٹھتے اور دعائیں مانگتے ہیں۔ ابن انشا سفر کو نکلے تو دمشق بھی پہنچے اور اس مسجد کی تاریخی حیثیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ چونکہ ذی علم آدمی تھے، چنانچہ مسجد کی اہمیت اور حیثیت سے خوب واقف تھے، اور یہ جانتے تھے کہ اس مسجد کی تاریخی طور پر کیا حقیقت ہے۔ اسی حوالے سے صاحب مضمون نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار کا ذکر کیا اور وہاں پر لوگوں کا اعتکاف کا جو سلسلہ ہمہ وقت جاری رہتا ہے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ مضمون کا دوسرا اقتباس: یہ مزار صحنۂ مسجد میں نہیں بلکہ عین مسجد کے اندر چھت کے نیچے ہے اور سنگ مرمر کی جالی سے گھرا ہوا ہے، اور اس پر ایک سبز گنبد ہے، اور ہر چہار طرف ہمہ وقت کچھ نہ کچھ لوگ یہاں معتکف رہتے ہیں۔ ہم نے بھی یہاں چندے اعتکاف کیا، شیخ سعدی کے وسیلے سے شرح صدر کی دعا مانگی۔ اب اس اقتباس کی وضاحت کی اگر بات کی جائے تو صاحب مضمون اپنے سفر نامے میں جامع مسجد دمشق کا احوال بیان کر رہے ہیں کہ مسجد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار تو ہے، لیکن یہ مزار مسجد کے صحن میں نہیں بلکہ خاص مسجد کے اندر مسجد کی عمارت کی چھت کے نیچے واقع ہے اور سنگ مرمر کی جالیوں سے گھرا ہوا ہے۔ مزار پر ایک سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ اس مزار شریف پر ہر وقت اور اس کے اطراف کچھ نہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اعتکاف میں مصروف ہوتے ہیں۔ ابن انشا لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی یہاں کچھ دیر اعتکاف کیا اور شیخ سعدی کے وسیلے سے شرح صدر کی دعا مانگی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا سینہ بغض، عداوت، کینہ پروری، حسد اور جلن سے پاک ہو جائے۔ شرح صدر کے معنی سینہ کھلنے کی دعا کے ہیں۔ اسی حوالے سے مصنف دعا گو ہیں کہ رب کریم ہمیں پاکی، وسیع القلبی، نیکی اور فیاضی عطا کرے اور ہمارے سینے کو نیکی اور نور سے بھر دے۔ مضمون کا تیسرا اقتباس ایک جملے پر مشتمل ہے۔ اس مسجد کو ان صدیوں میں بارہا شکست و ریخت اور طوفان غارت و آتش میں سے گزرنا پڑا ہے۔ در حقیقت یہاں صاحب مضمون نے جامع مسجد دمشق کی تاریخی اہمیت بیان کی ہے، جس میں انہوں نے اس کی تاریخی حقائق پر بھی روشنی ڈالی۔ انہیں تاریخ کے جھروکوں سے متعدد آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ وقت جب واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کے اہل بیت کو، اہل خانہ کو ننگے سر اور ننگے پیر دمشق کے بازاروں سے اور اس مسجد کے سامنے سے گزار کر یزید کے دربار تک پہنچایا گیا۔ پھر اس مسجد پر پے در پے مختلف حملے ہوئے، کبھی ہلاکو خان کا حملہ، کبھی تیموری لشکر کا حملہ اور کبھی صلیبی حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں طوفان غارت و آتش کہا گیا۔
لفظ طوفان استعارے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے یہاں پر آگ اور خون کی بات کی گئی، یعنی اس مسجد کو بہت مرتبہ جنگی طوفانوں کا، آگ اور خون کے طوفانوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس مسجد میں مختلف سطح پر ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری رہا۔ اگلا اقتباس، مسجد کے مغربی دروازے کے ساتھ امام غزالی کا مکتب تھا۔ ہم نے اپنے خضر راہ سے اس کا نشان پوچھا، لیکن وہ کوئی تاریخ تھوڑی پڑھا تھا۔ اس کا کام تو اڈے سے مسافروں کو گھیر گھار کر ہوٹلوں میں پہنچانا تھا۔ صحن میں پاڑ لگ رہی تھی، مرمت ہو رہی تھی اور بارش کی پھسلن تھی، اور ہمارے جوتے چکنے فرش پر رپٹے جا رہے تھے، لیکن میاں ہدہد ہمارے لا تسرے پر کان دھرے بنا برابر لپکے جا رہے تھے۔ یہاں صاحب مضمون نے مسجد کے مغربی دروازے کا ذکر کیا اور بتایا کہ مسجد کی اہمیت صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس اہمیت میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اس کے مغربی دروازے کے ساتھ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مفکر امام غزالی کا مکتب تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے جدید اس ذہن کو اسلام کی تعلیمات سے ایک نئے انداز کے ساتھ متعارف کروایا۔ احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت ان کی ایسی کتابیں ہیں جن کا فیض آج بھی ہے، جن سے ایک دنیا کو روشنی اور ہدایت ملتی ہے۔ لیکن حیرت اور عبرت کی بات یہ ہے کہ ابن انشا کا گائیڈ، جو اس شہر کا باشندہ ہے اور کوئی عام شہری نہیں بلکہ گائیڈ ہے، اسے اتنی بڑی علمی شخصیت کے متعلق کچھ معلوم نہیں۔ ابن انشا جیسے حساس آدمی نے ظاہر ہے دکھ اور درد محسوس کیا ہوگا۔ انہوں نے اس سے جب پوچھا کہ یہاں امام غزالی کا مکتب کس سمت کو تھا، تو گائیڈ نے اس سلسلے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ چنانچہ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ تاریخ کا طالب علم نہیں تھا اور اسے تو اپنے کام سے کام تھا، یعنی اڈے سے مسافروں کو لانا اور پیسے بنانا۔ اس طنز میں مسلمانوں کی پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمان قوم عام طور پر علم و ہنر سے غافل اور لاپرواہ ہے۔ اسے خیال ہی نہیں کہ اس کے آباء و اجداد کیسے کیسے صاحبان کمال تھے، اور چونکہ علم و فضل میں آگے تھے، چنانچہ دنیا بھر میں ان کی عزت و عظمت تھی۔ اب معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ مسلمانوں کی شان و شوکت سے ناواقفیت کی ہونے کے ساتھ ساتھ چند پیسے کمانا ساری زندگی کا محور و مرکز بن گیا۔ دنیا میں مسلمانوں کی وہ شان و شوکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ ابن انشا کے اس طنز نے ان کے جذبات کو بھی ظاہر کیا اور ایک بڑی حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ اگلا اقتباس، مشرقی دروازے سے باہر نکلیں تو باہر پھر اونچی شکستہ محرابیں دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے ہلاکو کی یورش بھی دیکھی ہوگی، تیمور کی بھی۔ یہی وہ مشرقی مینارہ ہے جس پر ایک روایت کے بموجب قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ در حقیقت یہاں پر صاحب مضمون نے دمشق کی جامع مسجد کی اہمیت کے متعدد نکات گنوائے ہیں۔ ایک طرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار کا تذکرہ ہوا تو دوسری طرف حضرت امام غزالی کے مکتب کا۔ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ مشرقی دروازے کے باہر اونچی شکستہ محرابیں جو کہ زمانے کے ہاتھوں اپنی شکست و ریخ ٹوٹ پھوٹ کی گواہ دکھائی دیتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہلاکو نے بھی تباہی مچائی ہوگی اور تیموری لشکر کے حملوں کو بھی اس مسجد نے دیکھا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اس روایت کا بھی تذکرہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بکثرت بیان ہوئی ہے عہد آخر کے حوالے سے، کہ جب
دجال کی آمد کے موقع پر حضرت امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نیچے اتریں گے اور فرشتوں کی ہمراہی میں وہ مسجد کے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے اور اس کے بعد یہاں سے آگے دجال کے زوال کا سلسلہ شروع ہوگا، جس کا خاتمہ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا۔ اگلا اقتباس، سامنے اس فاتح کی آرام گاہ تھی جس کے پرچم کے آگے مشرق اور مغرب سرنگوں تھے، جس نے یورپ کے متحدہ لشکروں کا سامنا کیا اور اپنی فتوحات اور حسن اخلاق کی داستانیں چھوڑ گیا۔ آج جبکہ سرزمین شام کے ایک کونے اور بیت المقدس کو غاصبوں نے دبا رکھا تھا اور فلسطین کے مہاجر صحرا میں در بدر پھر رہے تھے، یہ فاتح لمبی تانے سو رہا تھا۔ ہم نے کہا کہ اے غازی اٹھ، کہ تو اب نہیں اٹھے گا تو کب اٹھے گا؟ کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن۔ اور اس اقتباس میں ابن انشا نے دمشق کی جامع مسجد دیکھتے ہوئے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے مجاہد کا ذکر کیا۔ جب وہ اس مجاہد کی قبر پر پہنچے تو ان کے سامنے اسلام کی گزشتہ شان و شوکت تازہ ہو گئی۔ در حقیقت وہ اتنا بڑا مجاہد تھا کہ جس نے ساری دنیا میں اسلام کی شان و شوکت کا پرچم لہرا دیا تھا، اور اس مجاہد کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس اقتباس میں ابن انشا نے سب سے پہلے اس عظیم مجاہد کو خراج عقیدت پیش کیا، یہ بتاتے ہوئے کہ ساری عیسائی دنیا اپنا لشکر جرار لے کر اس کے مقابل آ گئی تھی۔ اس کو شکست دینا اور اسلام کو دبانا ان کا مقصد تھا، لیکن ساری دنیا ان کی عیسائی طاقت اکٹھا ہو کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اللہ نے اسے ایسی فراست اور شجاعت عطا کی تھی کہ اس نے ہر محاذ پر ان کو شکست فاش دی۔ عیسائی ان زخموں کو ابھی تک نہیں بھولے اور وہ خود انہیں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسلام کی فتوحات کی داستانیں ان کی کتابوں میں ابھی تک لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان فتوحات میں ایک خوبصورت توازن حسن اخلاق کا بھی تھا، جس سے اس نے اپنے کردار کا آئینہ چمکایا ہوا تھا۔ اقتباس کی خاص بات یہ ہے کہ ابن انشا کے ذہن میں مسلمانوں کی پرانی عظمت کی یاد تازہ ہوئی تو حال کی محرومیاں اور بیچارگی بھی سامنے آ گئی۔ دل میں ہوک اٹھی کہ کاش مسلم دنیا کو پھر کوئی ایسا مجاہد میسر آ جائے جو ان کی ذلت کو عزت میں اور ان کی پستی کو بلندی میں بدل دے۔ چنانچہ انہوں نے شام، بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر کرتے ہوئے بساختہ یہ کہا کہ اے غازی اٹھ۔ اس کہنے میں یہی جذبہ کار فرما ہے کہ عالم اسلام کو ایسے مجاہد کی آج شدید ضرورت ہے۔ یقیناً یہی خیال آیا ہوگا کہ یہ مجاہد تو اب قیامت ہی میں اٹھے گا، تو قیامت کا محاورے کے طور پر غالب کی زبانی خوبصورت استعمال کرتے ہوئے ابن انشا نے کہا کہ عملی طور پر تو آج ہی مسلمانوں پر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی آج تیری شدید ضرورت ہے۔ اگلا اقتباس، ہم نے ایک بار پھر نگاہوں کو اس رواقِ کہنا کے نظارے سے سیراب کیا، ایک پھر مزار حضرت یحییٰ علیہ السلام پر بیٹھے اور تصور کیا کہ ہمارے شیخ سعدی بھی یہیں کہیں معتکف ہوتے ہوں گے، اور اس سامنے کے دروازے سے وہ لولا لنگڑا آدمی داخل ہوا ہوگا جسے دیکھ کر شیخ اپنے پاؤں میں جوتا نہ ہونے کا غم بھول کر رب کا شکر ادا کرنے لگے کہ جوتا نہ صحیح میرے پاؤں تو ہیں، ورنہ اس دنیا میں پہلے ہی ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کے پاؤں نہیں۔ ہم نے بھی شکر ادا کیا کہ ہوس کی تو انتہا نہیں، قسام ازل نے ہمیں پہلے ہی حصے سے زیادہ دے رکھا ہے۔ مسجد کی سفر سے واپسی پر ابن انشا دوبارہ اسی جگہ سے گزرے جہاں شیخ سعدی اپنے طالب علموں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہاں لفظ رواقِ کہنا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب قدیم زمانے کے وہ کمرے یا حجرے جہاں طالب علم رہا کرتے تھے، اور چشم تصور سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مزار پر حاضری کے دوران صاحب مضمون اس روایت میں گم ہو گئے کہ حضرت سعدی بھی یہیں کہیں معتکف ہوئے ہوں گے، جب سامنے کے دروازے سے ایک
लूला लंगड़ा आदमी दाखिल हुआ, जिसे देखकर शेख साहब अपने पाँव में जूता ना होने का गम भूल गए कि जूता ना सही पाँव तो है। मुसन्निफ भी इसी रिवायत को याद करके अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि दुनिया की तलब और हविस की कोई इंतहा नहीं, मगर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत व करम से हमें पहले ही बहुत सी नेमतें अता कर रखी हैं। लिहाजा हमें राज़ी बारज़ा रहते हुए अल्लाह ताला के दिए गए मकसद को पूरा करने की कोशिश में सरगर्म रहना चाहिए। अगला इक्तबास। बड़े बाज़ार की छत तो कदीम नहीं है, अब तो इसे लोहे की चादरों से पाटा गया है, लेकिन एक बगली गली में हमें मेहराबों का एक सिलसिला नज़र आया और हमने इसमें गोता मारा। उस वक्त शाम उतर रही थी, रोज़ेदार अपनी दुकानों को समेटने लगे थे। अंधेरी गलियों को 0 नंबर के नीले बल्ब एक असेबी सा उजाला बख्श रहे थे। दाहिनी तरफ को एक बड़ा दरवाज़ा नज़र आया। ये मदरसा नासरिया था, जिसकी बुनियाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भाई सुल्तान नासिरुद्दीन अयूबी ने रखी थी। आगे गली और तंग होकर दाहिनी तरफ को मुड़ गई थी। दोनों तरफ की बालकनियों के झरोके एक दूसरे को चूम रहे थे। ये पुराने झरोके अड़ावड़ों पर कायम थे, लेकिन नीचे की ड्योड़ियाँ और मेहराबें और ताकचे सब कदीम थे। चौबी दरवाजे भी अहदे बास्तान की कहानियाँ कहते थे। ये था उमवियों का दमिश्क। साहिब मज़मून ने यहाँ पर सोके हमीदिया दमिश्क के एक अहम बाज़ार का नक्शा खींचा है और उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस बाज़ार की छत को लोहे की चादरों से ढक दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक मुनफरिद मंजर पेश करता है। साहिब मज़मून को कुछ ख़ास ख़रीदारी तो नहीं करनी थी, उन्हें तो सिर्फ तारीख़ के झरोखों तक पहुंचना था और इसीलिए उन्होंने इस बाज़ार का एक सरसरी मुआयना करने के बाद वहाँ की दमिश्क के गली कोचों की सैर का कस्द किया। दमिश्क की तंगो तारीक गलियों में दाखिल हो गए और वो देखते हैं कि गलियाँ इस कदर तंग हो गई हैं कि दोनों तरफ की इमारतों की बालकनियों के झरोके यानी छज्जे एक दूसरे को चूमते हुए महसूस होते हैं। बालकनियों के ये झरोके पुराने थे और उन्हें नीचे से सतून लगाकर उनके सहारे रोका गया था। गली में घरों में दाखिल होने के लिए ड्योड़ियाँ थीं। मकानों के दरवाजे मेहराब रुमा थे। दीवारें और दरवाजे ताकों से सजे हुए थे। यहीं मदरसिया नासरिया भी मौजूद था, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के भाई सुल्तान नासिरुद्दीन अयूबी ने तामीर किया था और उसी के इर्द गिर्द बने हुए मकान, जिनकी बालकनियाँ उनके झरोके भी पुराने थे और गली में दाखिल होने के लिए ड्योड़ियाँ थीं। ये सब कदीम अंदाज और कदीम तर्ज के थे, जो कदीम ज़माने की तारीख़ी यादगार थे और अपने शहर की अज़मत और बड़ाई के गवाह दिखाई देते थे। ये उमवियों के दौर की कहानियाँ सुना रहे थे। दमिश्क शाम का वो शहर है जो बनु उमैया की खिलाफत में आबाद हुआ था। दमिश्क शाम का दारुल हुकूमत था। खिलाफत बनु उमैया के ज़माने में दुनिया के मुमताज़ और अजीमुल शान शहरों में शुमार होता था। इस शहर की अज़मत और बड़ाई की गवाही इसकी तारीख़ है। ये वलियों और पैगंबरों का मदफन है। अब हम इस मज़मून के ख़ुलासे को मुख्तसरन बयान करेंगे कि सबक की इब्तिदा में साहिब मज़मून ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के मज़ार का ज़िक्र किया, जो कि दमिश्क की जामे मस्जिद में वाक़े है। ये वही मज़ार है जहाँ शेख सादी अक्सर मोतकिफ़ रहते थे। इस पर एक सब्ज़ गुंबद है और चारों तरफ लोग मौजूद रहते हैं। इब्ने इंशा ने भी कुछ देर वहाँ एतकाफ़ किया और फिर दुआ मांगी। मस्जिद की छत ऊंची और शानदार थी। वहाँ से निकलकर इमाम गज़ाली के मकतब तक जा पहुँचे। मशरिकी दरवाज़े से बाहर निकलकर ऊंची शिकस्ता मेहराबें नज़र आईं, जिन्होंने ज़माने के नशेब व फराज देखे हैं और एक रिवायत के मुताबिक कुर्ब क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ उतरेंगे। वहाँ से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के मज़ार पर पहुँचे, जो इसी मस्जिद के सहन में वाक़ है। वहाँ पहुँचकर मुसन्निफ़ के जी में आई कि वो इस अजीम फ़ातेह, जिसने मशरिक़ और मग़रिब में फतूहात के झंडे गाड़े, उसे बेदार करे और कहे कि ए गासी उठ, कि तू अब नहीं उठेगा तो कब उठेगा? क्या इससे बढ़कर भी कोई क़यामत होगी जो उम्मत मुस्लिमा पर नाजिल होगी? वहाँ से निकलकर वो दोबारा मस्जिद पहुँचे। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के मज़ार पर पहुँचे, जहाँ से फ़ारिग होकर अपने गाइड हुदहुद
जिसका असल नाम तो सुलेमान था, लेकिन इब्न इंशा ने उसकी शक्ल की वजह से उसे हुदहुद का नाम दे डाला। उसके हमरा दमिश्क के मशहूर बाज़ार सूके हमीदिया जा पहुँचे। गाइड को इसकी फ़ीस देकर फ़ारिग किया, क्योंकि वहाँ वो सैर व सियाहत की गर्ज से आए थे, ख़रीदारी की गर्ज से नहीं। बड़े बाज़ार की छत को लोहे से ढांका गया है। आगे मेहराबों का सिलसिला था। सीधे हाथ पर एक बड़ा दरवाज़ा मदरसा नासिरिया का था, जिसकी बुनियाद सलाहुद्दीन के भाई सुल्तान नासिरुद्दीन अयूबी ने रखी थी। आगे गली और तंग थी। दोनों तरफ की बालकनियों के झरोके आपस में मिल रहे थे। यहाँ के ताकचे, मेहराबें, ड्योड़ियाँ सब बनु उमैया के कदीम दमिश्क की याद दिला रहे थे। अब हम इस सफ़रनामे का एक तनकीदी जायज़ा पेश करेंगे। इब्न इंशा ने इस सफ़रनामे में माहौल की मंजर कशी को इस अंदाज़ में पेश किया है कि दमिश्क की जिन जगहों की उन्होंने सैर की, उसकी पूरी तस्वीर कारी की निगाहों के सामने ठहर जाती है, और इब्न इंशा इसमें कामयाब भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी कुव्वत मुशाहिदा से भी काम लिया है, और हर मुशाहिदे को इस तसलसल से बयान किया कि मंज़र दर मंज़र कारी की निगाहों के सामने पूरा सफ़र चलता चला जाता है। ज़बान बयान के लिए अगर देखा जाए तो इब्न इंशा की तहरीर में हमें सादगी और सलासत बखूबी नज़र आती है। इसके अलावा जुज़ियात निगारी उनके सफ़रनामे का एक और अहम पहलू है। इब्न इंशा आंख बंद करके सफ़र नहीं करते, बल्कि खुली आंखों से अपने तमाम एहसासात के साथ चीज़ों को देखते और तज्ज़िया करते हैं जो दौरान सफ़र इन्हें दरपेश होती हैं, और फिर नहायत तफसील के साथ कारी के सामने पेश करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने सफ़रनामों में तारीख़ी पहलू को भी मद्देनज़र रखा है। दर हकीकत एक सफ़रनामा निगार की कामयाबी ये भी है कि वो ना सिर्फ ये कि हाल से बाखबर रहे, बल्कि उस मुकाम की तारीख़ से भी वाकिफ़ हो, और ना सिर्फ ये कि वाकिफ़ हो, बल्कि अपने सफ़रनामे को इस अंदाज़ में मुरतब करे कि उसमें भी कारी के लिए दिलचस्पी का अंसर नुमाया नज़र आए। और इब्न इंशा के यहाँ ये चीज़ वाज़े दिखाई देती है कि वो अपने सफ़रनामे को इस अफसानवी अंदाज में लिखते हैं कि कारी के लिए दिलचस्पी का अंसर आखिर तक बाकी रहता है। ताहम उनका हकीकत पसंदाना रवैया इस सिलसिले में उनके साथ साथ होता है। जहाँ वो माजी के झरोकों से मुख्तलिफ़ दास्तानें कारी को सुनाते हैं, वहीं वो हाल का हकीकत पसंदाना तज्ज़िया करने से भी बाज नहीं रहते। जहाँ उन्हें महसूस होता है, वहाँ वो अपने एहसासात को तंज़ का लहजा भी अता कर देते हैं, और यही उनकी इनफरादियत का एक मुजस्सम सबूत है। अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही आज का ये सबक यहीं मुकम्मल हुआ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।